انہیں منانے کی ضرورت نہیں، بس یہ کرو وہ خود واپس لوٹ آئیں گے، حقیقت جو کوئی نہیں بتاتا۔ کبھی کبھی ہم کسی رشتے کو بچانے کے لیے اتنا جھک جاتے ہیں کہ اپنی ہی پہچان کھو بیٹھتے ہیں۔ بار بار منانا، سمجھانا، پیغامات بھیجنا اور خود کو قصوروار ٹھہرانا، یہ سب وقتی طور پر تو دل کو تسلی دے دیتا ہے، مگر سامنے والے کے دل میں ہماری قدر کم کر دیتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہر رشتہ منت سماجت سے نہیں بچتا، اور نہ ہی ہر شخص ہماری کوششوں کا حق ادا کرتا ہے۔ یہ تحریر ان لوگوں کے لیے ہے جو اب مزید پیچھے نہیں بھاگنا چاہتے، جو عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اگر کوئی واپس آئے تو اپنی مرضی سے آئے، مجبوری سے نہیں۔ یہاں آپ کو وہ 5 طریقے بتائے جا رہے ہیں جو آپ کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط بناتے ہیں، اور اکثر یہی مضبوطی لوگوں کو خود بخود واپس لے آتی ہے۔ پہلا طریقہ، خاموشی اختیار کرو مگر ناراضگی نہیں۔ خاموشی سب سے طاقتور پیغام ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ ضد یا غصے سے نہ ہو۔ جب آپ بار بار فون، میسج یا وضاحتیں دینا چھوڑ دیتے ہیں تو سامنے والے کو پہلی بار آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ انسان ان چیزوں کی قدر تب کرتا ہے جب وہ آسانی سے دستیاب نہ رہے۔ خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹوٹ گئے ہیں، بلکہ یہ ظاہر کرنا ہے کہ آپ خود کو سنبھال رہے ہیں۔ اس دوران اپنی توانائی خود پر ہی لگائیں، اپنی روٹین بہتر کریں اور دل کو سکون دیں۔ اکثر لوگ اس مرحلے پر واپس آتے ہیں کیونکہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ آپ ان کے بغیر بھی مکمل ہیں۔ دوسرا طریقہ، خود کو بدلنا شروع کرو، دکھاوے کے بغیر۔ لوگ الفاظ سے نہیں، تبدیلی سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ کوئی واپس آئے تو خود کو بہتر بنائیں، مگر انہیں دکھانے کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ اپنی شخصیت، انداز گفتگو، سوچ اور مقاصد پر کام کریں۔ جب آپ مضبوط، پرسکون اور متوازن نظر آتے ہیں تو سامنے والا سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ وہی انسان تو نہیں جسے میں چھوڑ آیا تھا۔ یہ تبدیلی جب قدرتی ہو تو اس کی کشش خود بخود لوگوں کو واپس کھینچ لاتی ہے۔ تیسرا طریقہ، خود کو مصروف اور خوش رکھو۔ اداسی اور انتظار انسان کو کمزور دکھاتا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں خوشی، مصروفیت اور مقصد لے آتے ہیں تو آپ کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ نئے مشغلے اپنائیں، دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، سیکھنے پر توجہ دیں۔ جب آپ کی زندگی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو سامنے والے کو لگتا ہے کہ شاید وہ آپ کو کھو چکا ہے۔ اکثر لوگ اسی خوف کی وجہ سے واپس آتے ہیں کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ چوتھا طریقہ، خود کو قصوروار ٹھہرانا بند کرو۔ ہر بچھڑنے میں ایک ہی شخص قصوروار نہیں ہوتا۔ اگر آپ بار بار خود کو الزام دیتے رہیں گے تو نہ صرف آپ کمزور ہوں گے بلکہ سامنے والے کو بھی یہ پیغام جائے گا کہ وہ غلط نہیں تھا۔ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں مگر خود کو کمتر نہ سمجھیں۔ جب آپ خود کو عزت دیتے ہیں تو دنیا بھی دینا سیکھتی ہے۔ یہ خود اعتمادی ہی وہ چیز ہے جو اکثر بچھڑے ہوئے لوگوں کو واپس سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ پانچواں طریقہ، نتیجے کو چھوڑ دو، خود کو پکڑ لو۔ سب سے اہم بات، واپس آنے کی ضد چھوڑ دو۔ جب آپ کسی نتیجے سے آزاد ہو جاتے ہیں تو آپ کے رویے میں سکون آتا ہے، اور یہی سکون سب سے زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ یہ قبول کر لو کہ اگر وہ آیا تو بھی آپ ٹھیک ہیں، اور اگر نہ آیا تب بھی۔ اس قبولیت کے بعد آپ نہ مجبور نظر آتے ہیں نہ محتاج۔ اکثر لوگ اسی مرحلے پر واپس آتے ہیں کیونکہ انہیں پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور یہی احساس انہیں پلٹا لاتا ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔